وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی ایک 255 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت، اور اس سورت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہ سورہ بقرہ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ کیا سبب تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا؟ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ اور ہجرت کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ بندہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، بد امنی ہے، بد نظمی ہے، دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تو پھر اس وقت ہجرت کرنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صحابہ کے ساتھ جو مشکلات آئی، زندگی تنگ کر دی گئی، تو اللہ کا حکم آیا کہ اب ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے چلے گئے۔ جب مدینے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ مسجد تعمیر، مسجد بنوائی، تاکہ مسلمان صحابہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کر سکیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا، کہ 5 وقت کی نماز ہو، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے۔ پھر دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، کیونکہ وہ مہاجر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے مدینہ آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ ہر چیز، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا اہل و عیال، ہر چیز وہ مکہ کے اندر چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پھر اس وقت ضرورت تھی کہ ان مہاجرین کا کوئی ساتھ دینے والا ہو، ان کا ساتھی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بہت اہم کام کیا کہ مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو آپس میں 2 کر کے بھائی بھائی بنا دیا، یہ سعد بن ربیع، عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک بھائی ہے، حضرت ابو بکر صدیق ان کا ایک ساتھی بنا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دی، تو پھر انصار نے پھر یہ بات واضح کی اور کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اب بھائی بنا دیا ہے،
تو ہمارا اب کام بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان ان مہاجرین کی مدد کریں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میری شادیاں زیادہ ہیں ایک سے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ اپنی عدت پوری کرے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لیں، یہ میرا مال ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس میں آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ یہ موقعات، یہ صحابہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اے میرے بھائی، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو، میں محنت کروں گا، میں تجارت کروں گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے دیکھا، مدینہ کے اندر دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو کتنا مال و دولت سے نوازا۔ اور یہ دوسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا۔ تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ایک ریاست، اسلامی ریاست، اس کی بنیاد رکھی، اسلامی فلاحی ریاست بنیاد رکھی، کہ اس وقت یہ ضروری تھا کہ مدینہ کے اندر کفار بھی ہیں، یہود بھی ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے قبائل یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو کینکا، وہ وہاں پہ آباد تھے، اور مکمل طور پر معیشت اور سیاست ان یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ جس طرح آج بھی یہودی تعداد میں کم ہے لیکن پوری دنیا کی معیشت ان کی انگلیوں پہ چلتی ہے۔ اس وقت بھی یہی نظام تھا کہ وہ سود کی وجہ سے مدینہ پر ان کی گرفت تھی، وہ چھائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے ساتھ شرائط طے کی جائیں تاکہ ہماری بنیاد ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ایسی حکومت، ایسی ریاست قائم کی جائے جس کے اندر عدل پر فیصلہ ہو، جس میں عدل قائم ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا کوئی معاملہ ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا مسئلہ کرو، ایسی ریاست قائم کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے شرائط طے کی، تو آہستہ آہستہ یہود مانتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط کو مان لیا۔ پھر وہیں پہ مشرکین، 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج، اسی طرح ایک اور نیا طبقہ منافقین کا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس صفحہ ہستی سے ختم کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی احسن انداز سے تیسرا کام یہ کیا کہ وہاں مدینہ کے اندر ایک ایسی ریاست کا قیام کیا جسے اسلامی فلاحی ریاست کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس صورت کا سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے اس صورت کو نازل کیا۔ پھر وہاں پہ 3 گروہ جن کا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں، مسلمان، کافر اور منافقین، سورہ بقرہ کے شروع میں۔ اور اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قتل کرنے والے بندے کی نشاندہی نہیں ہوتی، تو وہ بنی اسرائیل کے قبائل آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے کیا، یہاں تک کہ لڑائی کا خطرہ تھا۔ لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اس کا کوئی حل نکالیے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اس بندے کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ اور یہ زندہ ہو کے بتائے گا مجھے فلاں بندے نے قتل کیا۔
لیکن وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، سوال پہ سوال کرتے گئے، گائے کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی ہو جوان ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یعنی مختلف سوالات کرتے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بتاتے گئے، یہاں تک کہ یہ کام کر دیا، انہوں نے ذبح کر دیا اور بتا دیا۔ یہ کچھ واقعات ہیں جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا یہ سبب رکھا، اس لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ تو پھر اس سورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں؟ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان دو سورتوں کو، ان کی تعلیم کو حاصل کر لیتا تھا ہمارے زمانے میں، تو وہ ایک عظیم انسان گردانا جاتا تھا، وہ تعظیم کے لائق تھا، ایک عالم ہوا کرتا تھا کہ جو بندہ ان دو سورتوں کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتا، ان کی تعلیم کو حاصل کر لیتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کے گھر ایسے ہیں جیسے قبرستان، یعنی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ گھر ایسے ہیں کہ جس طرح قبرستان ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت دی کہ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس طرح ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے، اس طرح آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ۔ مختلف احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یعنی برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا۔ اور جو بندہ اس کی تلاوت نہیں کرتا وہ بد نصیب ہے، آپ نے فرمایا اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، ایسے بندے پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے اگر کسی پر جادو کے اثرات ہوں یا کسی دوسری جنات کا سایہ ہو یا ایسے معاملات ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگا پھرے بلکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کے بارے میں کہ یہ سورت میں نے 12 سال کے اندر اس کی تعلیم حاصل کی۔ تو دیکھیے میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کا یہ بیان کرنا کہ میں نے اس سورت کو 12 سال کے اندر میں نے یاد کیا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ 12 سال کے اندر صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھا ہے، بلکہ اس کی تعلیم حاصل کی ہے، جانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے فرامین کیا ہیں، اس بات کو سمجھا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں کہ یہی سورت مجھے سیکھنے میں 8 سال لگے، یعنی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو سیکھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ آگے نہیں جاتے تھے بلکہ قرآن کو اس انداز میں سیکھتے۔ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیات قرآن کی سیکھا کرتے تھے، جب تک ہم مکمل تعلیم حاصل کر کے سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کر لیتے تب تک ہم آگے نہیں جایا کرتے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے ان 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
یہاں سے لے کر آخر تک آپ نے فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دے جو ہر چیز سے، ہر بری بلا سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو ایسے خواب نہیں آتے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ سورت، اس کی وہ آیات جو آخری آیات ہیں، جس بندے کو نیند اچھی نہیں آتی، اس کی نیند میں خلل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر ان 2 آیات کی تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اسی طرح اسی سورت کی 255 نمبر آیت، آیت الکرسی، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو جنت میں سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی اس کی موت اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے، درمیان میں ہے، تو وہ موت ہوگی۔ زندگی اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، اور تیسری چیز کوئی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جو ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ 5 وقت فرض نماز باجماعت ادا کرے گا، وہی بندہ اس آیت الکرسی کو پڑھ سکتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد، اور یہی وہ ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اس کو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے محافظ کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں جو اس کے مال کی اور ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے رمضان کی یعنی صدقۃ الفطر پر نگران بنا دیا کہ اے ابو ہریرہ، تم نے اس کی نگرانی کرنی، یہ مال جن حقداروں کا ہے ان تک پہنچانا ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نگرانی شروع کر دی، رات تھی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے اپنے کپڑے کے اندر جلدی جلدی اس مال سے مال ڈالنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اٹھا کر لے جانے لگا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا، اس چور کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ میرے گھر والے بھوکے ہیں، منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دی۔ جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، بتاؤ کہ وہ رات جو تم نے ایک آدمی پکڑا تھا، ایک تمہارا قیدی تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، اللہ کے نبی، جب اس کو میں نے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا تھا، مال اٹھا رہا تھا صدقۃ الفطر سے، تو میں نے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میرے گھر والے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، منت سماجت کرنے لگا، تو مجھے اس پہ رحم آیا، میں نے چھوڑ دی۔ پھر دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پھر وہ بندہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو پھر نگرانی کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی کہ وہ پھر آئے گا۔ مجھے اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اب یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں میں نے پھر رات چکنا ہوا اور دیکھتا رہا، وہ آدمی آیا، اس نے وہی عمل کیا، چوری کرنا شروع کی، میں نے پکڑا، پھر وہی معاملہ ہوا، منت سماجت۔ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی نے صبح پھر پوچھا کہ معاملہ کیا کیا قیدی کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دی۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تو کہتے ہیں پھر میں نے چھوڑ دیا، اور جاتے جاتے وہ کہتا ہے کہ مجھے آج چھوڑ دو، اس کے بعد نہیں آؤں گا، لیکن میں کچھ کلمات ایسے بتا کے جانے لگا ہوں، اگر تم رات کو سوتے ہوئے ان کو پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے تمہارے مال کی، تمہاری جان کی، ہر طرح اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں یہی ایک آیت الکرسی جو ہے، اس کو رات کو پڑھ لیا کرو اپنے مال پر، اپنی جان سوتے ہوئے۔
تو کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاملے کی خبر ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس بندے نے بالکل سچ فرمایا لیکن وہ خود جھوٹا تھا۔ فرمایا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، لیکن وہ خود جھوٹا تھا۔ لیکن جاتے جاتے ایک سچی بات بتا گیا ہے جس سے یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر طرح اس کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اسی آیت کے اندر دو الفاظ ایسے ہیں، الحی القیوم، ان الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا کو رکھتا ہے، اپنی دعا کو رکھتا ہے، اپنی مشکل کو رکھتا ہے، اپنی کوئی بھی ضرورت رکھتا ہے اور ان دو ناموں کا واسطہ دیتا ہے، اللہ تو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تو ازل سے ابد تک ہے اور تو ہمیشہ قائم رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اسی آیت کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، الحی القیوم، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان دو الفاظ کے ساتھ اپنی مشکل کو، اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ہم بھی مستحق ٹھہر سکیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا